بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ بات کرنے جا رہے ہیں برطانیہ کے ویزا قوانین میں سختی کر دی گئی ہے اور ملازمت کے پیشہ افراد کے لیے نئے قوانین بنا دیے گئے ہیں۔ اس کی ویڈیو کی ڈیٹیل میں ہم چلتے ہیں اور آپ سے بات کرتے ہیں۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے اور پہلی دفعہ آئے ہیں تو جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ برطانوی حکومت غیر ملکی تارکین وطن کے لیے برطانیہ میں آ کر کام کرنے اور رہائش اختیار کرنے کے قوانین کو تبدیل اور مزید سخت کر رہی ہیں۔ اب برطانیہ میں سال 2022 کے دوران 7,45,000 ریکارڈ تارکین وطن افراد کی آمد کے بعد وزراء پر قانونی طور پر امیگریشن پالیسی کو سخت کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے برطانیہ نقل مکانی کر کے آنے والے غیر ملکی تارکین وطن کی سرکاری اعداد و شمار پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب ہم نئے قوانین جو امیگریشن بنا رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ برطانیہ میں کام کرنے کی خواہش مند زیادہ تر لوگوں کو اب بھی پوائنٹس پر مبنی نظام یعنی پوائنٹس بیس سسٹم کے ذریعے ویزا کے لیے درخواست دینا ہوگی۔ تاہم 2024 کے موسم بہار سے انہیں ورک ویزا حاصل کرنے کے لیے پہلے سے زیادہ تنخواہ کے ساتھ ساتھ نوکری کی پیشکش ہونا بھی ضروری ہوگا۔ اب نئے قوانین کے تحت برطانیہ میں غیر قانونی تارکین وطن کی کم از کم آمدن 38,700 پاؤنڈ سالانہ ہونی چاہیے، جو پہلے کم از کم 26,200 پاؤنڈ سالانہ رکھی گئی تھی۔ تاہم اس کا اطلاق صحت کے شعبے اور سماجی خدمت کے شعبے کی نوکریوں پر نہیں ہوگا، لیکن اس شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکی تارکین وطن افراد کو اب اپنے خاندان کے افراد کو برطانیہ لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پوائنٹ سسٹم پہلی بار لیبر حکومت نے 2008 میں اپنایا تھا، جب اس کا اطلاق غیر یورپی یونین ممالک سے آنے والے تارکین وطن پر ہوتا تھا۔ اس کے بعد بریگزٹ ووٹ کے بعد کنزرویٹو نے اس میں تبدیلیاں کی تھیں۔ برطانیہ میں امیگریشن سے متعلق موجودہ پوائنٹس پر مبنی نظام، جس میں یورپی ممالک اور غیر یورپی ممالک کے تارکین وطن شامل ہیں، سن 2020 کے آخر میں نافذ کیا گیا تھا۔ پوائنٹس بیس سسٹم کام کیسے کرتا ہے اس کے اوپر ہم اب بات کرتے ہیں۔ برطانیہ کی امیگریشن کے خواہش مند غیر ملکی درخواست دہندگان کو ہنرمند ورکر ویزا حاصل کرنے کے لیے کافی پوائنٹس کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو تمام کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں ان کو کم از کم مہارت کی سطح سے زیادہ اور انگریزی زبان بولنے میں مہارت کے ابتدائی 50 پوائنٹس حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ بقیہ 20 پوائنٹس تنخواہ کے مجموعے سے حاصل ہو سکتے ہیں، مثلاً ایسے شعبے جہاں ملازمین کی قلت ہے یا متعلقہ شعبے میں PhD کی ڈگری ہولڈر ہونے سے پوائنٹس حاصل ہو سکتے ہیں۔ ہنرمند ویزے کی معیاری فیس عام طور پر 719 سے 1500 پاؤنڈ کے درمیان ہوتی ہے اور درخواست دہندگان کو اپنے قیام کے ہر سال کے لیے 624 پاؤنڈ کا ہیلتھ کیئر سرچارج بھی ادا کرنا پڑتا ہے۔ ہیلتھ سرچارج اب بڑھ کر 1,035 پاؤنڈ سالانہ ہو جائے گا۔ اب ملازمین کی کمی والے شعبے کون کون سے اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اجروں کو بعض کرداروں کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے ایک ملازمین کی کمی والے شعبوں کی فہرست موجود ہے۔ ان ملازمتوں میں کم از کم تنخواہ کی حد ہوتی ہے جس سے درخواست دہندگان کے لیے ویزا حاصل کرنے کے لیے مطلوبہ تعداد میں پوائنٹس حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ فی الحال اس فہرست میں یہ ملازمتیں شامل ہیں: صحت اور تعلیم کے شعبے میں ملازمتیں، دیکھ بھال کے کارکنوں کی ملازمتیں، گرافک ڈیزائنرز، تعمیراتی مزدور، جانوروں کے ڈاکٹر اور آجر۔ ان عہدوں کو پر کرنے کے لیے غیر ملکی افراد کو مروجہ ریٹ سے 20% کم تنخواہ دیتے تھے، تاہم اگلے برس موسم بہار سے اسے ختم کر دیا جائے گا۔ لیبر پارٹی نے اس اقدام کو تنخواہ میں رعایت قرار دیتے ہوئے تنقید کا نشانہ بنایا تھا، جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ آجروں کو مقامی اجرتوں میں کمی کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ موسم بہار 2024 سے نگہداشت کے شعبے میں کام کرنے والے غیر ملکی افراد کو اپنے ساتھ خاندان کے زیر کفالت افراد کو لانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ ملازمین کی کمی والے شعبوں کی فہرست کا بھی جائزہ لے گی اور اس کی تعداد کو بھی کم کرے گی۔ فیملی ویزوں کا کیا ہوگا؟ تو حکومت 2024 کے موسم بہار سے فیملی ویزا پر خاندان کے افراد کو برطانیہ لانے والوں کی کم از کم کی جو آمدنی ہوگی 38,700 پاؤنڈ سالانہ تک بڑھا رہی ہے۔ فی الحال مطلوبہ کم از کم آمدنی 18,600 پاؤنڈ ہے۔ ایک اندازے کے مطابق جون 2023 کو ختم ہونے والے سال میں 70,000 افراد فیملی ویزا پر برطانیہ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ برطانیہ میں آنے والے تارکین وطن کی تعداد کیا ہے؟ تو جون 2023 میں ختم ہونے والے مالی سال میں کم از کم 11,80,000 افراد برطانیہ میں ایک سال کے قیام کی غرض سے آئے تھے اور ایک اندازے کے مطابق 5,08,000 واپس چلے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آنے اور جانے والے لوگوں کی تعداد میں فرق 6,72,000 لوگوں کا ہے، اور یہ وہ لوگ تھے جو برطانیہ میں نقل مکانی کر کے آنے اور مستقل قیام کی غرض سے برطانیہ پہنچے تھے۔ سن 2022 میں نقل مکانی کرنے والے افراد کی تعداد خاصی زیادہ یا ایک ریکارڈ حد کو چھوتی ہوئی دکھائی دی، جو کہ 7,45,000 تھی، اور برطانیہ پہنچنے والے زیادہ تر افراد کا تعلق یورپی یونین سے باہر کے ممالک سے تھا۔
اور تازہ ترین رپورٹس کے مطابق 9,68,000 غیر یورپی ممالک سے آئے تھے۔ ONS کے اعلامیے کے مطابق غیر یورپی تارکین وطن کے آنے کی بنیادی وجہ تعلیم اور اس کے بعد کام اور پھر انسانی وجوہات تھیں۔ سیر فہرست 5 غیر یورپی ممالک یہ تھے: انڈیا، نائجیریا، چین، پاکستان اور یوکرین۔ کرونا وبا کے بعد سرکاری امیگریشن ڈیٹا جمع کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور اعداد و شمار جمع کرنے کے طریقہ کار میں کافی تبدیلیاں آئی ہیں۔ سن 2022 میں برطانیہ میں مجموعی تارکین وطن کی تعداد 7,45,000 تک پہنچ گئی ہے۔ برطانیہ میں کتنے طالب علم آئے تھے اب ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ تو ستمبر 2023 کے اختتام تک 12 ماہ میں حکومت نے 4,86,107 اسٹڈی ویزے جاری کیے ہیں۔ ان میں سے نصف انڈین اور چینی شہریوں کو دیے گئے تھے۔ نائجیریا سے تعلق رکھنے والے طالب علم اسٹوڈنٹس ویزا ہولڈرز میں سب سے زیادہ عام قومیتیں ہیں۔ اس کے بعد پاکستان اور امریکہ کا نمبر آتا ہے۔ پوسٹ گریجویٹ کورسز کے طالب علم کوالیفائڈ ڈیپینڈنٹ کے لیے ویزا کے لیے بھی درخواست دے سکتے ہیں۔ شوہر، بیوی، سول یا غیر شادی شدہ پارٹنر اور 18 سال سے کم عمر کے کسی بھی بچے اس میں شامل ہیں۔ ستمبر 2023 میں ختم ہونے والے سال میں 1,52,980 افراد کو ویزے جاری کیے گئے، لیکن جنوری 2024 سے حکومت بین الاقوامی طالب علموں کے لیے زیر کفالت افراد کو بلانے کے حق کو ختم کر دے گی جب تک کہ وہ تحقیقی پروگراموں کے طور پر نامزد پوسٹ گریجویٹ کورسز نہ ہوں گے۔ وہ طلبہ جنہوں نے پہلے ہی اپنی ڈگری کمپلیٹ کر لی یا وہ گریجویٹ ویزا کے تحت کام کرنے کے لیے 2 سال، ڈاکٹریٹ کی ڈگری رکھنے والوں کے لیے 3 سال تک برطانیہ میں رہ سکتے ہیں۔ ستمبر 2023 کے آخر تک 1,04,501 ایسے ویزے جاری کیے گئے جن میں زیر کفالت افراد شامل نہیں تھے۔ اب مزدوروں کے بارے میں کیا قوانین ہے؟ تو عارضی کارکنوں جیسے پھل چننے والے اور پولٹری ورکرز کو سیزنل ورکر ویزے کے تحت شامل کیا جاتا ہے اور 2023 اور 24 کے لیے 45,000 سے 55,000 کے درمیان سیزنل جو ورکر ویزے دستیاب ہیں۔ اس کے علاوہ پولٹری ورکرز کے لیے مزید 2,000 بھی دستیاب ہیں۔ ایک درخواست کی فیس 298 پاؤنڈ ہے اور مزدوروں کو کم از کم اجرت پر ادائیگی کی جانی چاہیے۔ اس کے علاوہ امیگریشن کو کس طرح تبدیل کیا گیا؟ اب بریگزٹ سے قبل یورپی یونین اور برطانیہ کے شہریوں کو ورک ویزے کی ضرورت کے بغیر یورپی یونین کے کسی بھی ملک میں رہنے، کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کی آزادی تھی۔ تاہم نقل و حرکت کی یہ آزادی 1 جنوری 2021 کو ختم ہو گئی۔ جون 2023 تک 12 مہینوں میں یورپی یونین سے 86,000 افراد نے نقل مکانی کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یورپی یونین کے زیادہ شہریوں نے برطانیہ چھوڑ دیا۔ غیر یورپی یونین کے شہریوں کی مجموعی نقل مکانی یعنی آنے اور جانے والوں کے درمیان فرق 7,68,000 کا تھا۔ برطانوی شہریوں کی مجموعی نقل مکانی کے تعداد و شمار جو ہیں وہ 10,000 ریکارڈ کیے گئے، تاہم واپسی سے زیادہ لوگوں نے برطانیہ چھوڑ دیا۔ تو یہ آج کے اعداد و شمار اور جو برطانیہ کے لیے قوانین تھے یہ آپ کو ہم پہنچا رہے تھے۔ اگر آپ کو میری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو جلدی سے جلدی لائک، شیئر اور کمنٹس کر دیا کریں۔ جس بھائی نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے جلدی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میں لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔